میری شادی کو 6 سال ہوئے تھے جب میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ اس دوران میں 2 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ 2 بچے پیدا کرنے کے باوجود بھی میں نے اپنے جسم کو کافی فٹ رکھا ہوا تھا۔ پھر میرا بھتیجا شہر پڑھنے کے لیے آیا تو میں نے اسے ہاسٹل میں رکنے کے بجائے اپنے گھر ہی رکھ لیا۔ میں ایک کلینک پر نوکری کرتی تھی۔ صبح کی گئے رات کو گھر آتی تو میرا بھتیجا میرے سے پہلے ہی گھر آیا ہوتا۔ میرے بھتیجے کو مجھ سے کچھ زیادہ ہی شرم محسوس ہوتی تھی۔ وہ اکثر رات کو میرے کمرے میں جھانکتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میرا بھتیجا 19 سال کا نوجوان لڑکا تھا۔ ایک رات میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے اپنے بھتیجے کو آواز دی تو ساتھ والے کمرے میں ہی سویا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ میرے کمر میں شدید درد ہے، تھوڑا سا میری کمر کو دبا دو تاکہ مجھے آرام کی نیند آ جائے۔ بھتیجے نے کوئی جواب نہ دیا اور آنکھیں جھکا کر کھڑا رہا۔ اتنے میں نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کے لیے جگہ دے دی اور خود لیٹ گئی۔ آہستہ آہستہ وہ میری کمر دبا رہا تھا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتا ہی نہ چلا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں بالکل فریش تھی۔ اپنے بھتیجے کے کمرے میں گئی، دیکھا تو وہ یونیورسٹی جا چکا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو اسکول روانہ کیا اور خود بھی کلینک چلی گئی۔ پھر اسی طرح ہی دن گزرنے لگے۔ میرا بھتیجا گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتا تھا۔ چھٹی کے دن ہم دونوں واشنگ مشین لگا کر کپڑے دھوتے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ میرا بھتیجا چوری چوری میرے وجود کو دیکھتا ہے۔ کپڑے دھونے کے دوران میں مکمل طور پر بھیگ جاتی تھی، جس کی وجہ سے میرا جسم ہلکا ہلکا سا نظر آتا تھا، لیکن میں تو اپنے بھتیجے کو بچہ سمجھتی تھی، اس کو اپنے بیٹوں جیسا پیار کرتی تھی۔ مجھے اس سے کوئی شرم محسوس نہ ہوتی تھی۔ میرا تو اس طرف دھیان ہی کبھی نہیں گیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جس کو میں چھوٹا بچہ سمجھ رہی تھی وہ تو اب بڑا ہو گیا ہے۔ یہ اس رات کی بات ہے جب رات کافی ہو گئی تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تاکہ صحن میں تھوڑی دیر چہل قدمی کر لوں۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی، صحن میں آئی تو دیکھا کہ میرے بھتیجے کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ پڑھ رہا ہوگا، اس کے امتحانات بھی قریب تھے۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ تھوڑی دیر اپنے بھتیجے کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزار لوں۔ میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوئی تو میرا بھتیجا لیپ ٹاپ پر کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ میں اندر داخل ہو چکی ہوں۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، لیکن جو وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا اس کو دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ وہ ویڈیو کسی اور کی نہیں تھی بلکہ میری تھی، جو واش روم کے اندر میرے بھتیجے نے بنائی ہوئی تھی۔ میں دیکھتے ہی شرم سے پانی ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس کو میں سیدھا سادہ اور معصوم بچہ سمجھ رہی تھی وہ اس قدر گھٹیا انسان نکلے گا۔ سکرین پر ابھی بھی میری ویڈیو چل رہی تھی اور میرا بھتیجا ہر بار سکرین کو ٹچ کر رہا تھا جیسے وہ مجھے چھونے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا بھتیجا بڑی دلچسپی سے وہ میری ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر میں واش روم کے فرش پر بیٹھی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میرا بھتیجا روز میری ویڈیو دیکھ کر لذت حاصل کرتا ہے۔ اس کی عمر کے لڑکوں کی کمزوری ہوتی ہے، ایک بڑی عمر کی عورت، اور میں عمر کے اس حصے میں تھی کہ کنوارے لڑکوں کو پیچھے چھوڑتی تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے میرا منہ کھلا کے کھلا رہ گیا جب میرے بھتیجے نے سکرین پر ہی میرے میاں کی اچانک موت نے ہماری زندگیوں کو ویران کر دیا تھا۔ پھر میرا بھتیجا عظیم شہر پڑھنے کے لیے آیا تو میرے ویران سے گھر میں جیسے رونق آ گئی۔ گھر میں شاہی ویرانی ختم ہو گئی تھی اور میری بیٹیاں دوبارہ کھیلنے لگی تھی۔ عظیم نے میری بیٹیوں کو دوبارہ جینا سکھا دیا تھا، لیکن وہ مجھے سے بہت زیادہ شرماتا تھا۔ میرے بچوں کے ساتھ بہت جلد اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ سب مل کر گھر میں رونق لگا دیتے اور اپنی بیٹیوں کو کھلکھلا دیکھ کر میں جیسے دوبارہ سے جی اٹھی تھی۔ میں بہت کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میری شادی کو 6 سال ہی ہوئے تھے اور میری 2 بیٹیاں تھیں۔ ہماری خوشیوں کی عمر بہت چھوٹی ثابت ہوئی تھی اور میرے میاں سمندر حادثے میں مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ اس ایک حادثے نے ہماری پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ اپنے میاں کو یوں بچھڑ جانے پر میں پوری طرح ٹوٹ گئی تھی، لیکن مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے زندہ رہنا تھا۔
بیوہ ہونے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب دوسری شادی کبھی نہیں کروں گی اور اپنے بچوں کے سر پر سوتیلے باپ کا سایہ نہیں پڑنے دوں گی۔ اپنی بیٹیوں کے معاملے میں میں بہت ہی حساس تھی اور کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے تھے، اس لیے میں نے ایک کلینک پر نوکری کر لی۔ صبح میں اپنے بچوں کو روانہ کر دیتی اسکول اور خود بھی کلینک چلی جاتی اور واپسی پر انہیں اپنے ساتھ ہی لیتے ہوئے آتی۔ میں نے زندگی میں اتنا بڑا نقصان اٹھایا تھا کہ میرا دل مضبوط ہو گیا تھا کہ اب میں اکیلی زندگی گزار رہی تھی۔ ایسے میں جب عظیم ہماری زندگی میں آیا تو جیسے زندگی میں رنگ سے بھر گئے۔ میرے لیے وہ بالکل میرے بچوں جیسا ہی تھا۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے شہر آیا تھا اور میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے بچوں کو بھی پڑھا دیا کرے، کچھ وقت آرام مل جائے۔ عظیم بہت ہی نیک اور فرما بردار بچہ تھا۔ وہ کبھی میرے آگے آنکھ نہیں اٹھاتا بلکہ ہمیشہ سر جھکا کر بات کرتا، اور مجھے اس بات پر بہت خوشی محسوس ہوئی کہ میرے دیور نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ عظیم نے میرے دونوں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور جب سے عظیم انہیں پڑھا رہا تھا وہ دونوں پڑھائی میں بہت اچھے ہو گئے تھے۔ ان کے امتحانات میں بہت اچھے نمبر آ رہے تھے، ورنہ اپنے باپ کو کھو دینے کے بعد ان دونوں کی پڑھائی بالکل ہی خراب ہو گئی تھی۔ اسکول سے بھی ان دونوں کی شکایتیں آنے لگی تھی، لیکن عظیم نے دونوں کی پڑھائی کو اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ وہ دن بھر ان کو پڑھاتے پڑھاتے اپنے کام بھی مکمل کر لیتا اور میں ان کے قریب ہی بیٹھ کر انہیں دیکھتی رہتی۔ میرے اور بچوں کے ساتھ ہی عظیم بھی یونیورسٹی کے لیے نکل جاتا تھا اور ہمارے واپس آنے کے بعد ہی گھر کو لوٹتا، اور اس کے آنے تک میں کھانا تیار کر چکی ہوتی، لیکن وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اکیلے کھانا کھاتا۔ اس سے مجھ سے بہت زیادہ شرم محسوس ہوتی تھی اور میں نے بھی اس کی زیادہ زبردستی نہیں کی تھی۔ مجھے اس کی ایک بات بہت عجیب لگی تھی کہ وہ اکثر میرے کمرے میں آتا اور مجھے دیکھ کر چلا جاتا۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتا تھا، لیکن جب میں اس سے کچھ پوچھتی تو کوئی جواب نہ دیتا۔ اگلے آنے والے 4 سالوں تک اس نے ہمارے ساتھ رہنا تھا اور مجھے یقین تھا کہ کچھ ہی دنوں میں خود وہ ہمارے قریب آ جائے گا۔ عظیم کے آنے سے گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی سنبھلنے لگے تھے۔ وہ گھر کا سارا سودا سلف بھی خود بازار سے لے کر آتا اور کبھی کبھی تو وہ گھر کی صفائی بھی کر دیتا۔ مجھے عظیم میں اپنے مرحوم میاں کی جھلک نظر آتی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بالکل اپنے جیسا ہی تھا۔ جب تک میرے میاں اکرام زندہ تھے انہوں نے بھی ہمیشہ میرا اسی طرح ساتھ دیا تھا۔ گھر کے کام کاج میں بھی میرا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ انہیں بھی عظیم کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رہتا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں سپورٹ کیجیے اس نئے چینل پہ۔ تھینکس فار واچنگ۔